یہ حدیث جو حضرت سیدنا خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے بیان فرمائی۔ حضرت سیدنا خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں موجود تھے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک اعرابی آیا، یعنی دیہاتی آیا، اور آ کر اس نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کرنا شروع کیے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے جواب عنایت فرمائے۔ اعرابی حالانکہ دیہاتی تھے، لیکن ان کے سوالات کتنے خوبصورت ہیں، اور پھر افصح العرب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جوابات کا کیا کہنا، ایک ایک چیز دل میں بٹھانے کے قابل ہے۔ اگر اس ایک حدیث ہی کو ہم یاد کر لیں اور اسی پر عمل کرنے کا ذہن بنا لیں کہ مجھے اس ایک حدیث پر ہی عمل کرنا ہے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اس ایک حدیث پر عمل کی برکت سے دنیا بھی کامیاب ہے اور آخرت بھی کامیاب ہے۔ حضرت سیدنا خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس وقت اس اعرابی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں سب سے بڑا عالم بننا چاہتا ہوں، عالم نہیں بننا چاہتا۔ دیہاتی کی سوچ دیکھیں، اعرابی کی سوچ دیکھیں، عالم نہیں بننا چاہتا، صرف سب سے بڑا عالم بننا چاہتا ہوں۔ کیسے بنوں گا سب سے بڑا عالم؟ افصح العرب سید الفصحاء مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم سب سے بڑے عالم بننا چاہتے ہو تو اللہ سے ڈرو، تم سب سے بڑے عالم بن جاؤ گے۔ یعنی اللہ کی خشیت تمہیں سب سے بڑا عالم بنا دے گی، اس لیے کہ دیکھیں قرآن اس طرف کہہ رہا ہے، مصطفیٰ جان رحمت کا فرمان، سب سے بڑا عالم بننا ہے، اللہ سے ڈرو، اپنے دل میں اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت پیدا کرو۔ قرآن کہتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ بے شک اللہ کے بندوں میں اللہ سے ڈرنے والے علم والے ہیں۔ اب ساتھ ساتھ چونکہ ایک ایک جملے کا اور ایک ایک عبارت کا سوال ہے، اور ایک ہی جملے اور ایک ہی عبارت میں جواب ہے، لیکن تھوڑی سی میں بیچ میں کچھ اس کی تشریح بھی کرنا چاہوں گا۔ اللہ سے ڈرنے کا مطلب کیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کا کوئی مسلمان ایسا نہیں ہوگا جو یہ کہتا ہو کہ میں اللہ سے نہیں ڈرتا، بلکہ معاذ اللہ جو بے باک ہیں، جو شرابی ہے، جو جواری ہے، جو بدکاریوں کے اڈوں پر نظر آتے ہیں، جو اپنے وقت کو عیاشوں میں اور بدکاریوں میں گزارتے ہیں، وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے ڈرتے ہیں۔ لیکن اللہ سے ڈرنے کا مطلب کیا ہے اور اللہ سے ڈرنے کی بات کیا ہے؟ کسی نے حجت الاسلام امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ سے پوچھا کہ امام یہ بتائیں کہ بندہ اللہ سے ڈرتا ہے یا نہیں ڈرتا، اس کی پہچان کیا ہے، یا اللہ سے کی پہچان کیا ہے؟ کون بندے جو اللہ سے ڈرتے ہیں؟ اب ہم سوچتے ہیں نماز پڑھتے ہیں ہم اللہ سے ڈرتے ہیں، چہرے پہ داڑھی رکھنے میں اللہ سے ڈرتے ہیں، ہم جو ہے وہ تسبیح و تحلیل میں رہتے ہیں اللہ سے ڈرتے ہیں، لیکن امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ سے ڈرنے والوں کی پہچان یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جن جگہوں پر جانے سے منع کر دیا ان جگہ پر تمہیں اللہ نہ دیکھے، اور جن جگہ پر اللہ نے تمہیں جانے کا حکم دیا اس جگہ سے اللہ تمہیں غیر حاضر نہ پائے، یہ اللہ سے ڈرنے کی علامت ہے۔ یعنی جہاں سے اللہ نے روک دیا، یہ نہیں فرمایا کہ انسان تمہیں نہ دیکھے، اس لیے کہ انسان کی آنکھوں کی حیثیت کیا ہے؟ چھپتے چھپاتے چلے گئے، پردے میں چلے گئے، انسان نہیں دیکھیں گے، بھیس بدل کے چلے گئے، انسان نہیں دیکھیں گے، لیکن امام غزالی کہتے ہیں جہاں جانے سے تمہیں اللہ نے منع کیا ہے وہاں تمہیں اللہ نہ دیکھے، اس لیے کہ جب تم جاؤ گے ہی نہیں تو وہاں تمہیں کیسے دیکھا جائے گا؟ مطلب یہ کہ وہاں تم نہ جاؤ، ورنہ آج انسان تو چھپ چھپا کر سبھی کر رہا ہے۔ اور کتنی حیرت کی بات ہے، جس اللہ نے عذاب دینا ہے اور جس اللہ نے اجر دینا ہے، انسان سب سے چھپنے کی کوشش کرتا ہے، مگر اس اللہ کا خیال نہیں کرتا جو انسان کے دل کی دھڑکنوں سے بھی باخبر ہے۔ تو اللہ سے ڈرو، اللہ کا ڈر تمہیں سب سے بڑا عالم بنا دے گا۔
اللہ کا خوف تمہیں سب سے بڑا عالم بنا دے گا۔ حالانکہ ایک ایک جملے کی تشریح، ایک جملے کی تشریح پر پوری تقریر ہو سکتی ہے، لیکن اس پوری حدیث کو آج ہی کی اس محفل کے اندر پڑھنا ہے انشاءاللہ، اور اسی کو آج مکمل کرنا ہے۔ تو میری گزارش ہے کہ میں بہت زیادہ جو ہے وہ اس کی تشریح آپ کے سامنے نہیں کروں گا، اور آپ اس کو بہت زیادہ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو پہلا سوال دیہاتی کا تھا کہ میں سب سے بڑا عالم بننا چاہتا ہوں، اور آقا نے فرمایا اللہ سے ڈرو، سب سے بڑے عالم بن جاؤ گے۔ یا ایک بات اور عرض کروں، اگر کوئی اپنے زیادہ علم پر عمل نہ کرے تو اللہ اس کے زیادہ علم کو بھلا دیتا ہے، وہ بھول جاتا ہے، علم کے فیضان سے محروم ہو جاتا ہے۔ اور اگر کوئی اپنے تھوڑے علم پر عمل کرے تو تھوڑے علم پر عمل کی برکت سے اللہ اس کے سینے کو کشادہ کرتا ہے اور اس کا سینہ کھول دیتا ہے اور اپنی طرف سے علوم و معارف کے خزانے اتار دیتا ہے۔ تو پھر انسان جو ہے پھر وہاں کی کہتا ہے جہاں انسان کی عقلیں دنگ ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔